سلطان عبد الحمید الثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں جو صحیح بخاری کی ایک کتاب چھپوائی اپنے زیر اہتمام. وہ کتاب 800 سال کے بعد اس کے قلمی نسخہ جات پر ائمہ محدثین نے صحیح بخاری کو نقل کیا تھا، روایت کیا تھا، ان پر شرح لکھی تھی، اور وہ بعد ازاں چھپتی رہی، اور ان پر اعتماد تھا ائمہ کا، محدثین کا. اب وہ اصل نسخہ جو آج سے 700 سال قبل قلمی نسخے تھے، وہ سلطان عبد الحمید خان ثانی نے منوان اس نسخے کو تباہ کروایا. میں کہوں گا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کا عظیم معجزہ اور حدیث پاک کی عظیم کرامت ہے کہ 700 سال کے بعد اصل نسخہ کی پھر طباعت کرائی تو پوری صحیح بخاری میں اول لفظ سے آخر لفظ تک کسی ایک جگہ بھی کوئی فرق نہیں تھا. یہ میں آپ کو صرف اس کی زیارت کروا رہا ہوں، اساتذہ اور طلباء کو. اس کے اوپر پھر دنیا کے بہت بڑے ائمہ اور علماء نے تقریضات لکھی، دستخط کیے، اس کی توثیق کی. اب آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ یہ 1311 ہجری میں یہ چھپائی گئی. 1311 ہجری میں 700 سال کے بعد، جبکہ ہمارے ائمہ محدثین جو 700-800 سال قبل تھے، جن کی شروع ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کے، جس متن کو وہ پڑھتے، پڑھاتے اور شروع لکھتے تھے، وہ اس متن پر اور اس طرح کے چند اور متون پر اعتماد کرتے تھے. جو اصل متن اسی مخطوطہ کی شکل میں منظر عام پہ آیا تو اندازہ کر لیں کہ صدیاں گزرنے کے بعد کوئی فرق نہیں تھا. اس طرح یہ روایتی تواتر کے درجے پر کتاب فائد ہے. اور ایک اور نسخہ ہے، یہ بھی نسخہ سلطانیہ ہے، اور یہ 2012 عیسوی میں 1433 میں چھپا ہے پہلی مرتبہ. یہ بھی میں آپ کو زیارت کروا دیتا ہوں، میرے سامنے وہ ہے، اور اس کو نسخہ یونینیہ کہتے ہیں، نسخہ یونینیہ. اس پر بھی بہت سے ائمہ محدثین نے اپنے اپنی شروع کے لیے اس متن پر انحصار کیا تھا، اسی متن پر. یہ بھی 600-700 سال پرانا نسخہ ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے. یہ میرے زیر استعمال رہتا ہے، آج بھی اسی سے پڑھا رہا. اس میں بھی ایک لفظ اور ایک حرف کا فرق نہیں ہے. 600-700 سال اصل مخطوطات کے منظر عام پہ آ جانے کے بعد جو چھپتے چلے آ رہے تھے نسخے آج تک ان صدیوں میں، ان میں اور اس مخطوطہ میں فرق نہیں. یہ اس بات کا ثبوت تھا جو اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی کی بھی حفاظت. یہ میں نے سمجھایا کہ یہ روایتی تواتر ہے، یعنی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ حدیث نبوی صحت کے ساتھ تواتراً نقل کر کے نسل در نسل ہم تک پہنچائی گئی. یہ دو چیزیں. پھر اس کتاب کے مقام و مرتبہ کے اینگل سے امام بخاری کا ایک اپنا جملہ ذہن میں رکھ لیں. وہ خود فرماتے ہیں جعلتہ، اپنی کتاب کو کہتے ہیں جعلتہ بینی و بین اللہ حجۃ، یعنی انہوں نے ایسا التزام کیا اپنے اوپر کہ حدیث کو لینے میں، انتخاب کرنے میں، ضبط اور صحت کے ساتھ اسے روایت کرنے میں، درج کرنے میں کوئی مغالطہ اور شبہ باقی نہ رہے. فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان حجت بنا لیا ہے، یعنی الحجہ بین اللہ و بین عبادہ. یہ اس کتاب کے
تعارف کے باب میں کہ یہ کیا کتاب ہے، اس کی منزلت اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، تو ایک دو نقطے سرسری سے بیان کر دی، تفاصیل میں نے عرض کیا دیگر کتب میں۔ تیسرا دلچسپی کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اس کتاب کا موضوع حدیث نبوی۔ جب ہم حدیث نبوی کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کا موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال ہیں، جو کچھ آپ نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کیا، یا جس عمل کو دیکھا اور اس پر سکوت اختیار فرمایا، یہ اس کتاب کا موضوع، کیونکہ سکوت رضا کی علامت، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ حکم مروی ہو گیا۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی اس کو کہتے ہیں تقریر، قول فعل اور تقریر، جس عمل کو برقرار رکھا دیکھ، یہ اس کتاب کا موضوع۔